اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب، طبیب اور مطالعہ، یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہمارے سیمینارز میں، اجلاسوں میں، ہمارے طبی جو گروپس ہیں اس میں یہ کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتا کہ اس حوالے سے حکماء کو، اطباء کو بتلایا جائے کہ کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، اس طرح کے جو ٹولز ہیں، اس کی وجہ سے کتاب کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن میرے خیال میں جو نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق ہمارا ختم ہو گیا۔ دیکھیں، طبیب کا کتاب کے ساتھ تعلق نہ ہونا، طبیب کا کتاب کے ساتھ تعلق نہ ہونا، یہ وہ سالوں کا، صدیوں کا ایک علم ہے جس سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے اس کا تعلق صدیوں سے ہے۔ ہم بولی سینا کی بات کرتے ہیں، زکریا رازی کی بات کرتے ہیں، سقراط بقراط کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہم جانتے ہیں تو صرف اس وجہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی، کتابوں کو سینے سے لگایا، کتابوں کو رواج دیا، مطالعہ کیا، تحقیقات کی، اپنی تحقیقات کو کتاب کے سپرد کیا۔ وہ آپ اندازہ لگائیں، زکریا رازی جس نے الحاوی فی الطب لکھی، تقریباً 20 جلدیں ہیں اس کی، لیکن صرف الحاوی فی الطب نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ 10، 20، 100، 200 کے قریب کتابیں اس نے لکھی۔ اور یہ وہ زمانہ 10ویں عیسوی کا زمانہ کہ جب نہ لائٹس تھی، نہ لکھنے کے لیے سیاہی تھی، نہ ہمارے پاس جو کاغذ ہے یہ اس وقت نہ دستیاب تھا، یہ چیزیں نہیں تھی، دن کی روشنی تھی، ان کے اور بھی معاملات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتابیں لکھی اور 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ شیخ الرئیس کی بات کریں، انہوں نے بھی اس کام میں کوتاہی نہیں کی، ترجیح اول کتاب کو رکھا۔ ہم موجودہ زمانے کی بات کریں تو موجودہ زمانے کا شیخ الرئیس، موجودہ زمانے کا زکریا رازی، حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی کتاب کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ انہوں نے متوں کو بھی ٹائم دیا، خوب ٹائم دیا انہوں نے۔ مریضوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، پورے پاک و ہند سے لوگ آتے تھے، اس کے باوجود وہ نماز ظہر کے بعد کتاب کو، طالب علموں کو وقت دیتے تھے۔ انہوں نے 18-20 کتابیں لکھی، مقالے اور اس کے علاوہ ان کی تحریریں بھی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کتابوں کو فوقیت دی۔ طبی سیاست میں ایک وقت ایسا آیا کہ طبی ایک وفد آئے ان کے پاس حکماء کا، اور انہوں نے کہا کہ طبی سیاست میں حصہ لے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اہم کام ہے تحقیق کا، اور انہوں نے معذرت کی۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کتنا تھا، یہ اپنی کتاب سوز و شعراء میں لکھتے ہیں۔ قرآن اور پیدائش مرض کے حوالے سے ایک سلسلہ، ایک گفتگو چل رہی ہے تحقیقات سوز و شعراء میں، ابتدائی صفحات، تو لکھتے ہیں کہ صدیوں سے اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی، حالانکہ قرآن اس حوالے سے واضح، قرآن میں اس حوالے سے واضح اشارات ملتے ہیں، لیکن بعد میں اس پہ کام نہیں ہوا۔ احادیث میں بھی اس حوالے سے اشارات ملتے ہیں، لیکن بعد میں محققین نے اس حوالے سے کہ قرآن بھی ایک اصول رکھتا ہے، کہیں اس پہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن الحمدللہ 30 سال کے مطالعے کے بعد
30 سال کے مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ پہ روشن کی اور میں نے دنیا کے سامنے یہ قانون پیش کیا۔ تو یہ 30 سال کا مطالعہ، دیکھیں اللہ کی عطا بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ کا مطالعہ ہو۔ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع مطالعہ تھا۔ آپ جب بات کرتے تھے یعنی 60 میں کتاب لکھ رہے ہیں، 1960 میں کتاب لکھ رہے ہیں اور حوالے 19ویں صدی کی ابتدائی کتابوں میں دے رہے ہیں۔ کہیں آپ طبی انسائکلوپیڈیا، کہیں شیخ الرئیس، کہیں کرشی، کہیں گیلانی، کہیں زکریا رازی، کہیں ابن رشد، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا براہ راست تعلق تھا ان سے؟ تعلق نہیں تھا۔ تعلق اگر تھا تو کتاب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کتاب کی وجہ سے یہ تعارف تھا ان کو۔ آج کا حکیم کتاب نہیں پڑھتا۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ طبیب اور طب کی تباہی و بربادی کی وجوہات لکھے تو میں سب سے اوپر جو بات رکھوں گا وہ یہی ہوگی کہ طبیب کا کتاب کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ کتابوں کے ساتھ جڑ جائیں، کتابوں کو بار بار پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر اپنے مشاہدات، تجربات اس پہ غور کریں، کسی استاد کے ساتھ جڑ جائیں، کتابوں کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔